السلام علیکم ڈاکٹر مفتاح. وعلیکم السلام. ایک تو آپ نے اتنا ڈپریسنگ کالم لکھ کے یادیں تازہ کر دی ہیں. 31 دسمبر کا آپ کا کالم جنگ میں چھپا ہے. اس میں آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں 1990 کی دہائی میں پاکستان جنوبی ایشیا کا امیر ترین ملک تھا. آج ہم غریب ترین ممالک میں سے ہیں. 1995 میں یونائٹڈ نیشنز کا جو انسانی، جس کو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بولتے ہیں، انسانی ترقی کے انڈیکس میں انڈیا سے 6 درجے آگے اور بنگلہ دیش سے 18 درجے آگے تھے. آج ہم انڈیا سے 29 درجے پیچھے ہیں اور بنگلہ دیش سے 32 درجے نیچے ہیں. سملرلی نوزائیدہ بچوں کی بات میں ہم دنیا میں ناظرین دوسرے نمبر پہ ہیں. اور پھر یہ ڈپریسنگ انہوں نے بڑے حالات کیے ہیں. خیر آ جائیں ذرا آج کے دن. یہ مجھے بتائیں یہ جو ٹارگٹس ہیں جو گورنمنٹ نے پلان کیا ہے، پہلے ڈیجیٹل پہ آ جائیں بیکاز وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس وقت سارا ملک تنگ آیا ہوا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل اکانومی بڑی زبردست ہے اور ہم نے بلینز آف ڈالر اس میں کرنا ہے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں 28% گروتھ آ گئی ہے. اس ملک میں تو انٹرنیٹ کھل نہیں رہا، کچھ چیز ہو نہیں رہی، انٹرنیشنل پیمنٹس کا وہ طریقہ کوئی نہیں ہے. یہ پہلے ڈیجیٹل اکانومی پہ آ جائیں، یہ ڈویبل ٹارگٹ ہے؟ نہیں. دیکھیں، دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. انٹرنیٹ پہ پابندی اور انٹرنیٹ کے ذریعے ٹریڈ دونوں ایک ساتھ نہیں بڑھ سکتے. یا آپ پابندی لگا لیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے ٹریڈ کر دیں. آپ کو میں اسلام آباد کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں 2 ہفتے پہلے اسلام آباد میں تھا. ایک ریسٹورینٹ میں ایک بچہ مجھ سے ملنے آیا تو میں ان سے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں آن لائن جاب کرتا ہوں. امریکہ کی ایک سیمی کنڈکٹر کمپنی میں وہ سروس پہ کام کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے ہر وقت پراکسی سرور لگا کر ان کے سرور پہ کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کی پروپرائٹری ٹیکنالوجی ہے سیمی کنڈکٹر کی. لیکن بولتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، یہاں پہ ہم پراکسی رجسٹر VPN رجسٹر نہیں کر سکتے. بڑا اس کو لوگوں کو مسئلے ہو رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیں انٹرنیٹ پہ کہتے ہیں لوگ کہ ہماری نوکری چلے گئی یا ہمارا کانٹریکٹ چلا گیا. ایک تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے انٹرنیٹ بند کرنے سے. حکومت کا کوئی کیونکہ بیانیہ نہیں ہے تو وہ بیانیہ چلتا نہیں ہے. اپوزیشن کا بیانیہ، PTI کا بیانیہ چل رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے پھر جب انٹرنیٹ پہ بھی اگر آپ پابندی لگا رہے ہیں ہمارے بچوں کو تو پھر آپ نے ان کے لیے رکھا کیا ہے؟ ہم ان کو خود نوکری نہیں دے سکتے پاکستان میں تو وہ بیچارے انٹرنیٹ کے تھرو فری لانسنگ کرتے ہیں، دنیا بھر میں نوکری لیتے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے جن کو ویزا نہیں ملتا. اب ان کو اگر یہ بھی آپ بند کر دیں گے تو پھر آپ نے مطلب یہ ملک کو صرف اپنی جائیداد کے طور پہ چلانا ہے کہ جدھر حکمرانی کرنی ہے اور ملک کے لوگوں کی کوئی بھی ملک کے لوگوں کے لیے سیوا نہیں کرنی، ان کی کوئی خدمت نہیں کرنی، ان کے لیے آسانی نہیں کرنی. تو یہ ہو نہیں سکے گا جتنی بھی ہم بات کر لیں. اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 1.5 سال سے ہم سن رہے ہیں. خیر اب ویسے تو دیکھا جائے تو PDM2 کی گورنمنٹ بھی گن لیں تو بہتر ہے. یہی سارے لوگ تھے جو تب بھی گورنمنٹ کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں. بار بار گورنمنٹ سائز، جی حکومت کا سائز کم کرو. سائز کم نہیں ہو رہا، بڑھ ہی رہا ہے. بلکہ انٹرسٹنگلی کل بھی جب بات کر رہے تھے پرسوں تو SN اقبال صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی 10,000 ارب ہمیں صرف ملتا ہے NFC کے بعد جب سارے صوبوں کو پیسے دیتے ہیں اور وہ ہمارا چلا جاتا ہے انٹرسٹ پیمنٹس کے اندر. باقی ہم ہر چیز ادھار میں لے کے چلتے ہیں، لونز پہ چلتے ہیں. لونز بھی ماشاءاللہ اب آپ کے دبا کے انکریز ہو گئے، ٹریلینز میں چلے گئے ہیں. سرکار کا جو لون ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا بجائے محکمے کم کرنے کے بڑھ گئے. خالی انٹرنیٹ ادھر ہی دیکھ لیں، جب یہ بات کر رہے تھے انہوں نے اناؤنس کیا نیشنل سینٹر فار برانڈ مینجمنٹ، کہ پاکستان کی پروڈکٹس کا برانڈ. یہ دنیا میں کہ نیشنل سینٹرز برانڈ مینجمنٹ کے نہیں بنے ہوئے ملکوں کے پروڈکٹس اور پرائیویٹ سیکٹر خود اپنا برانڈ بناتے ہیں. اینی وے نیشنل سینٹر فار برانڈ مینجمنٹ ایک اناؤنس ہو گیا. کوانٹم کمپیوٹنگ نیشنل سینٹر ایک ہو گیا. نینو ٹیکنالوجی نیشنل سینٹر ایک ہو گیا. نیو مینوفیکچرنگ نیشنل سینٹر. پاسٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے سینٹرز بنائے تھے AI، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے، آٹو روبوٹکس کے، بگ ڈیٹا سینٹرز تھے، سارے نیشنل سینٹرز. کسی کو نہیں پتا کہ ان سینٹرز نے کیا کیا ہے، کیا ریزلٹس دیے کیا نہیں. یہ سارے 4 سینٹرز 5 اور بن رہے ہیں. کیا اور بات کیا ہوتی تھی؟ ہم نے ریونیوز بڑھانے، ٹیکس بڑھانا ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے. گورنمنٹ چھوٹی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ 8.5 کھرب سال کا خرچہ ہے صرف فیڈرل گورنمنٹ کا. 8.8 بلکہ 9 کھرب ہی لگا لیں. تو یہ سیونگز کیوں نہیں ہوتی؟ ادھر سے کٹوتی کیوں نہیں شروع ہوتی؟
دیکھیں مالک کوئی بھی کام کرنے کے لیے سوچ ہونی چاہیے، ارادہ بھی ہونا چاہیے، نیت بھی ہونی چاہیے، لیکن سب سے پہلے سوچ ہونی چاہیے۔ ان کی سوچ ہی نہیں تھی، تو انہوں نے دیکھیں اس سال بھی 22% سے بڑھا دیا اپنا جاری اخراجات۔ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے، کرنٹ ایکسپینڈیچرز 22% سے بڑھے ہیں۔ اب جب آپ کی 12% انفلیشن ہے تو 22% سے بڑھانے کا کیا سینس ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو پی ایچ ڈی پی کے ایکسپینسز ہے وہ انہوں نے 65% سے بڑھایا ہے۔ یہ جو کم کرنے کے بعد بھی جو بڑھا ہے وہ 65% سے بڑھا ہے، تو یہ تو کہیں سے کم نہیں کر رہے۔ وہاں پہ صوبے کی حکومتیں ہیں، ان کو ہم 12,000 ارب روپیہ دیتے ہیں، جو میں نے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے۔ 12,000 ارب روپے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پاکستانی، بچہ ہو، بوڑھا ہو، غریب ہو، امیر ہو، 50,000 روپیہ ہر صوبے کی حکومت کو دیتا ہے، اور صوبے ہم کو کوئی سروس نہیں دیتے، کوئی ہم کو بینیفٹ نہیں ہوتا اس کا۔ ہم نے صرف کانسیپٹ یہ کر لیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ حکمرانی کے لیے ہونی چاہیے، سروسز کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بیٹھے ہیں، انہوں نے حکومت کو بڑی کر لی، انہوں نے تنخواہیں بڑھا دی حکومت کی، اخراجات اور بڑھا دیے۔ تنخواہ بڑھانے سے مجھے کوئی عرض نہیں ہے، لیکن اخراجات بھی بڑھا دیے۔ پی ایچ ڈی پی میں 600-700 ارب روپے رکھے ہوئے انہوں نے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے کہ وہ خرچ کریں تاکہ وہ کوئی سیاسی ان کو کوئی فائدہ ہو۔ سو دیر از نو کانسیپٹ۔ جب جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم وزارتیں کم کریں گے، نہیں کی۔ انہوں نے کہا تھا ہم کچھ وزارتیں ڈیوالو کریں گے، نہیں کیا۔ انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کا کمیشن نہیں بنایا، انہوں نے نیشنل فائنانس پیکٹ کی بات کی تھی، نہیں کیا۔ انہوں نے ایک پیسے کا خرچہ نہیں کیا۔ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا پروفٹ پی کے میں کہ جو بجلی بنانے کا جو ویریبل کاسٹ ہے وہ 7 روپے ہے، اور جو ایوریج ٹیرف کنزیومر کو آ رہا ہے وہ 45 روپے ہے۔ 500 گنا زیادہ حکومت چارج کرتی ہے آپ کو بجلی کے ویریبل کاسٹ کے مقابلے میں۔ اس طرح ملک تو نہیں چل سکتے نا، لیکن یہ سیریس نہیں ہے ملک چلانے کے اندر۔ یہ پنجاب کے اندر تنخواہ، مجھے تو اعتراض ہے، پنجاب میں ایم پی ایس کی تنخواہ 400% بڑھ گئی ہے، وزیروں کی قریباً 900% بڑھ گئی ہے۔ سو تنخواہوں پہ بھی اعتراض ہے، لیکن یہ بتائیں کیا یہ سمپل چیز نہیں ہے جو اتنے نئے ہمیں فسانے بتائے جا رہے ہیں؟ سمپلی لوکل گورنمنٹس کو اختیار دیں، ان کو پیسے دیں، سبجیکٹس ڈیوالو کریں، سڑکیں بنانا، ایجوکیشن، یہ سب کچھ۔ یہ نئے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کیوں پلانز بن رہے ہیں؟ سمپل سولوشنز کیوں نہیں ہو پا رہے؟ کیا وہ علاج نہیں ہے؟ آج بھی ایز وی اسپیک کے پی کے اندر پورا لاٹھی چارج ہو رہا ہے، آنسو گیس چل رہی ہے، وہاں کے بلدیاتی نمائندے اپنے لیے پیسے مانگ رہے ہیں کہ یار ہمارے بجٹس دو، پروونشل گورنمنٹ نہیں کرتی۔ باقی گورنمنٹ سے بھی یہی کیا ہوا ہے۔ لوکل گراس روٹ لیول علاج نہیں ہے، بجائے ہمیں یہ 1800 نئے سینٹرز بنا دیں اور نئے تماشے لگائیں۔ دیکھیے جسٹ ٹو ٹیک ون ایگزامپل، یہ گوگل والے جو ہے نا وہ کوانٹم کمپیوٹر بنا رہے ہیں، وہ بھی کم از کم 10-15 سال پیچھے ہیں، 10-15 سال پیچھے ہیں گوگل والے، ٹھیک ہے، کوانٹم کمپیوٹر پر۔ پاکستان میں 2 آدمی نہیں ہوں گے جو اس وقت پاکستان میں ہوں گے جو کہ کوانٹم کمپیوٹنگ پہ کام کر سکتے ہوں گے، یا جو کوانٹم کمپیوٹنگ سمجھتے ہوں گے، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ سینٹر بنائیں گے تو آپ ایک بلڈنگ بنائیں گے، اس کا افتتاح ہوگا، سب کچھ ہوگا، اس میں نوکریاں ہو جائیں گی، چپراسی آ جائیں گے، نائب قاصد آ جائیں گے، ایڈیشنل سیکرٹریز آ جائیں گے، جوائنٹ سیکرٹریز آ جائیں گی، ادارے کی گاڑیاں آ جائیں گی، گاڑیاں سیکرٹری صاحبان کو مل جائیں گی، ادھر سے مطلب وظیفے لگ جائیں گے، اور کام تو وہی ہوگا جو ایگریکلچر یونیورسٹی 1970 سے کر رہی ہے۔ ایک پیسے کا کام نہیں ہوا۔ کام وہی ہوگا جو 4 ادارے تھے نا، جو اے آئی کے ادارے نے ہمارا کام کیا، ایک پیسے کا کام نہیں کیا۔ کام وہی ہوگا جو بگ ڈیٹا کے ادارے نے ہمارا کام کیا، ایک پیسے کا کام نہیں کیا۔ تو یہ اسی طرح ہو جائے گا۔ تو یہ تو ان کے شوق ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ کسی اور کے پیسے ہوتے ہیں۔ عوام کا پیسہ ہوتا ہے، ان کا اپنا پیسہ لگاؤ نا تو یہ کوئی بھی ایسے سینٹر نہ بنائے۔ عوام کا پیسہ ہوتا ہے، اچھا یار یہ سینٹر بنا دو، بھئی کہاں سے پیسے آئیں گے؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ ابھی پی ایم صاحب گئے تھے چائنا کے، یار 8 بلین ڈالرز کی ٹرین دے دو، بھئی ٹرین کے پیسے تم واپس کیسے کرو گے؟ پر اللہ بہت بڑا ہے، آگے دیکھ لیں گے۔ مطلب جس طرح ہم نے بجلی لگائی کہ اللہ بہت بڑا ہے، تو مطلب یہ سوچتے نہیں ہیں۔ جو